بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں سمیع ابراہیم ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب اور فیس بک چینل. صدر مملکت اور چیف الیکشن کمشنر کے بیچ ایک آپ اسے سرد جنگ کہہ سکتے ہیں، اس کا آغاز ہو چکا ہے. خط و کتابت ہو رہی ہے الیکشن کے حوالے سے. صدر مملکت یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ میرا اختیار ہے، آئین نے مجھے دیا ہے، میں ڈیٹ طے کروں گا، اور اگر کسی نے یہ چینج کرنا ہے تو اس کے لیے آئینی ترمیم کریں. یہ جو حکومت نے ایک آرڈینری لیجسلیشن کے تحت جو الیکشن کمیشن کو اختیار دیا ہے، یہ بالکل غلط ہے. اور انہوں نے خط لکھ دیا کہ میرے سے ملیں آ کے جو الیکشن کمشنر ہیں اور طے کریں کہ کون سی تاریخ ہو سکتی ہے. اور بہت سارے جو ایوان صدر کے ذرائع ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید 12 نومبر پلان ہے صدر صاحب کا الیکشن کی تاریخ دینے کا. اور دوسری جانب وہاں پر جو بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، چیف الیکشن کمشنر نے ایک خط بھی لکھ دیا صدر مملکت کو کہ او بھائی ہم نے نہیں آنا. یہ میں اس کا پنجابی ترجمہ بتا رہا ہوں، لیکن میں آپ کو جو قانونی سارے معاملات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں، پوری تفصیل بتاتا ہوں کہ یہ کہاں جا کر بیٹھے گا، معاملہ ہوگا کیا. اور دوسری جانب کچھ ہمیں ملی ہے انفارمیشن کہ عمران خان صاحب کی جو سیکیورٹی ہے اٹک جیل میں، وہ کس طرح اس کو دیکھا جا رہا ہے، کیا وہاں پر نظام قائم کیا گیا ہے، کون لوگ ہیں جنہوں نے ان کو اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، اور ان کے ساتھ کی جو بیرکس ہیں اس میں کون لوگ ہیں. بڑی انٹرسٹنگ اس حوالے سے ہمارے پاس انفارمیشن ہے جو میں پروگرام کے یعنی پہلے میں الیکشن کمیشن والے معاملے پر بات کر لوں، پھر میں آپ کو یہ بتاتا ہوں. جناب سلطان سکندر راجہ صاحب نے کل رات سے میٹنگز کا سلسلہ شروع کیا ہوا ہے ایکسکیوز می، اور مسلم لیگ نون بھی ان کے حمایت میں کھل کر سامنے آئی ہے. اور ان کے جو سابق وزراء ہیں انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ جناب بالکل کوئی ضرورت نہیں چیف الیکشن کمشنر کو صدر مملکت کے پاس جانے کی، یہ کوئی ان کا اختیار نہیں ہے. اور یہ جس قانون کے تحت ابھی اسمبلی ڈیزالو ہوئی ہے اس قانون کے تحت الیکشن کی ڈیٹ دینے کا جو فریضہ ہے وہ ان کے ذمے ہے، چیف الیکشن کمشنر کے. تو اس لیے الیکشن کمیشن کے اراکین کو، ان کے وفد کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ صدر مملکت سے جا کے بات کرے. جبکہ پی ٹی آئی نے دوسرا سٹانس لے لیا، انہوں نے کہا کہ جی بالکل صدر مملکت ٹھیک کہتے ہیں اور جانا چاہیے. اور آج میں عرفان قادر صاحب کو سن رہا تھا، انہوں نے ایک بڑے اچھے دوست ہیں ہمارے مجھے سپریم کورٹ میں ملے بھی بڑی محبت سے. انہوں نے کہا کہ یہ جو صدر ہے اس کا تعلق ایک پارٹی سے ہے، اس لیے صدر نے جو بلایا ہے الیکشن کمیشن کو، ان کو جانا ہی نہیں چاہیے. بڑا سخت گیر موقف ہے. عرفان قادر صاحب بڑے مشہور ہیں اس لحاظ سے کہ بہت ہی ایسی بات کرتے ہیں جو اگلے بندے کے سینے پہ جا کے لگتی. تو انہوں نے کہا یہ تو صدر ہے، یہ تو پارٹی کا کسی کا تحریک انصاف کا ممبر ہے، یہ اس کے کوئی جانے کی ضرورت نہیں. تو بہرحال جو ایڈوائس ہے سلطان سکندر راجہ صاحب نے وہ سنی ہے مجھے لگتا ہے عرفان قادر صاحب کی، اور جو انہوں نے کہا انہوں نے وہ لیٹر میں لکھ دیا. انہوں نے کہا جناب صدر عارف علوی صاحب، آپ کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ جناب آپ الیکشن کی تاریخ طے کریں، یہ تو ہے ہمارا پروگیٹو. تو اس لیے اگر آپ ہمیں بلا کر بات کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا تو ہے جواب، ہم وہاں پہ آنے کے لیے بالکل تیار نہیں ہیں. اور جو آپ نے یہ لیٹر لکھا ہے نا، بڑا اس میں آئین کی شکوں کا آپ نے حوالہ دیا ہے. یہ ساری شکیں جو ہیں نا یہ موجودہ صورتحال سے غیر متعلقہ ہیں، ان سے کوئی تعلق نہیں. اس لیے آپ ہم سے یہ توقع نہ رکھیں کہ ہم آپ سے ملیں گے. اب آج میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں بھی آپ کو بتایا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین سے ملاقات ہوئی اور اس پہ ڈائلاگ کی بات ہوئی. تو اب کیا ہوگا؟ اب یہ معاملہ سپریم کورٹ آف پاکستان جائے گا، اس لیے کہ اس چیز کی انٹرپریٹیشن کرنا پڑے گی کہ جو آئین کی شکیں ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ پریزیڈنٹ شیل اناؤنس اے ڈیٹ فار دا الیکشن، وہ ایک آئین کا آرٹیکل ہے. اس کو اگر آپ نے تبدیل کرنا ہے تو اس کے لیے تو آئینی ترمیم چاہیے. تو آئینی ترمیم تو نہیں ہوئی. یہ تو جو الیکشن ایکٹ ہے اس میں تبدیلی کی گئی آرڈینری لیجسلیشن کے ذریعے. تو کیا آئینی ترمیم کو ایک آرڈینری لیجسلیشن کے ساتھ ختم کیا جا سکتا ہے؟ یہ بڑا اہم نکتہ ہے. سپریم کورٹ کے پاس ویسے بہت زیادہ قانونی نکات پڑے ہوئے ہیں. یہ جو نیب کی لیجسلیشن ہے وہ بھی چیلنج ہوئی ہے. سپریم کورٹ پریکٹس پروسیجر اینڈ پریکٹس ایکٹ وہ بھی وہاں پر چیلنج ہوا ہے. پھر اس طرح آڈیو لیکس کے جو معاملات ہیں وہ بھی وہاں پر پڑے ہوئے ہیں کمیشن کی صورت میں اور کورٹ میں.
تو اب یہ بڑا ایک امپورٹنٹ ہے یہ سارا معاملہ. تو اس بات کا امکان ہے کہ صدر مملکت جو ہیں ان کے پاس جو اب چوائس ہے وہ سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجیں اور سپریم کورٹ سے کہیں کہ وہ اس کا فیصلہ کرے کہ یہ جو لیجسلیشن ہے کیا آرڈنری لیجسلیشن کانسٹیٹیوشنل لیجسلیشن کو اوور رائڈ کر سکتی ہے. بادی نظر میں تو نہیں, وکلاء کا بھی یہی خیال ہے, لیکن حکومت بزید ہے اس پر. اور انہوں نے آج سلطان سکندر راجہ سے یہ خط لکھوا دیا ہے الوی صاحب کو کہ الوی پاجی میں تو نہیں آنا, یہ آپ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے, سپریم کورٹ کیا کرے؟ سپریم کورٹ چھٹیوں پر ہے, اس کے باوجود امپورٹنٹ کیسز تو سنے جا رہے ہیں, لیکن بہت سارے جج ریسیس پر ہیں. تو یہ بھی پنجاب کے الیکشنز کی طرح مجھے لگتا ہے معاملہ کہ کورٹ جائے گا, کورٹ پھر کیا کہے گا, پھر آگے چلا جائے گا, پھر وہ 90 دن گزر جائیں گے تو کہا جائے گا کہ اب تو 90 دن گزر گئے ہیں بھائی, تو پھر اب جب بھی الیکشن کروا لیں تو سینسس کے مطابق الیکشن کروا لیں, نہیں کہ. تو بڑا یہ ایک گھن چکر ہے جو صدر مملکت اور وہ سارا ان کی طرف یہ چل رہا ہے. پر لیٹس سی کہ مجھے تو اس میں شدت نظر آ رہی ہے, گرمی نظر آ رہی ہے. صدر مملکت کا جو خط ہے اس کو بالکل ایک ہوا میں اڑایا الیکشن کمیشن نے. مجھے لگتا ہے کہ یہ آگے جا کے بڑا ایک ایشو بنے گا اور اس کو آپ جس طریقے سے ہینڈل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. جو آج علی ظفر صاحب نے بات کہی ہے کہ ڈائلاگ, پی ٹی آئی ڈائلاگ کے لیے تیار ہے, میرا خیال ہے کہ یہی وے فارورڈ ہونا چاہیے. دوسرا, ہمیں یہ پتہ ہے کہ پتہ چلا ہے ذرائع کے حوالے سے کہ جو لوگ اٹک جیل میں عمران خان صاحب بند ہیں اور جو لوگ وہاں پر عمران خان صاحب کی حفاظت کر رہے ہیں, وہ جس بیرک میں ہیں ان کے ساتھ والی بیرکس میں جو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ ہیں تو ملزموں کے قیدیوں کے روپ میں, لیکن ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ قیدی نہیں ہیں, وہ اسپیشل لوگ ہیں. کہاں سے آئے ہیں یہ بھی مجھے نہیں پتا, وہ وہاں پر موجود ہیں. اور اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کا جو کمرہ ہے, جو سیل ہے, اس کے باہر بھی جو لوگ ہیں وہ بھی جیل کے لوگ نہیں ہیں. یہ انتہائی جو ذمہ دار سورسز ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جیل کے لوگ نہیں ہیں, وہ باہر سے آئے ہیں. کوئی پرائیویٹ ہائرنگ ہے, کسی پولیٹیکل پارٹی کے ہیں, ایکسکیوز می, کسی ایجنسی کے ہیں, ہمیں نہیں پتا بالکل. اور کسی بندے کو وہ نزدیک پھٹکنے بھی نہیں دیتے, بالکل ایک مکمل وہ ہے. اچھا, جو لوگ بیرکس کے ان کا جو سیل ہے ان کی جو نزدیکی بیرکس میں ہے, پہلے وہ خالی تھی لیکن ابھی بتایا جاتا ہے ریپورٹڈلی, یہ مبینہ طور پر ہے, مجھے جو رپورٹ ملی ہے ذرائع سے, کہ اس میں ہیں کچھ لوگ اور وہ ان کا جو رویہ ہے خان صاحب کے ساتھ وہ کوئی اچھا نہیں ہے, ان کا رویہ اچھا نہیں ہے. وہ کون لوگ ہیں یہ ہمیں نہیں پتا, اور ہر ملاقات کے بیچ میں وہ بیٹھتے ہیں اور خان صاحب کے حوصلے جو ہیں وہ بڑے بلند بتائے جا رہے ہیں, اور کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ جتنا عرصہ مرضی مجھے اندر رکھنا چاہتے ہیں یہ رکھ لیں. شیو ان کی تھوڑی تھوڑی بڑی ہوئی ہے, کوئی بہت زیادہ نہیں بڑی ہوئی. اور یہ جو سوشل میڈیا پر تصاویر اور یہ جو سب چل رہا ہے نا, یہ کوئی یہ فیک ہے, سب فیک ہے. تو ویری انٹرسٹنگ. بہرحال انشاءاللہ تازہ ترین جو بھی آتی ہے, یہ قانونی آئینی جنگ جو صدر اور الیکشن کمیشن کے بیچ ہے اس پہ بھی اپڈیٹ دیں گے. خان صاحب کب تک ان لوگوں کے نرغے میں ہیں جو ان کو ان کی حفاظت کے نام پر ان کے ارد گرد مامور ہیں, وہ بھی آپ کو انشاءاللہ جو بھی اس میں ڈیولپمنٹ ہوئی آپ کو بتائیں گے. اجازت, اللہ نگہبان.